گویا اب آپ نے جو توبہ کرنی ہے وہ ان تینوں میں سے کسی پہلو کو کور کرتی ہوگی، تو وہ توبۃ النصوحہ ہے۔ صحیح۔ اچھا، اس کو ایک امام بغوی علیہ الرحمہ نے ایک حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک روایت نقل کی ہے، مجھے نہیں پتا اس کی جو اوریجنل جو اس کی سند ہے اس کی اسنادی حیثیت کیا ہے، لیکن امام بغوی علیہ الرحمہ نے نقل کی ہے کہ حضرت معاذ کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ توبۃ النصوح کیا ہوتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ توبۃ النصوح یہ ہے کہ اللہ سے اس طرح سے توبہ کرنا اور اس طرح سے ندامت کا اظہار کرنا کہ جس گناہ کے بارے میں آپ توبہ کر رہے ہیں اس گناہ کے بارے میں آپ کا عزم یہ ہو کہ میں کبھی اس گناہ کی طرف دوبارہ نہیں لوٹوں گا۔ جس طرح جانور کے تھن میں سے دودھ نکل آتا ہے اور وہ واپس کبھی نہیں لوٹتا، اس طرح سے یہ طے کر لینا کہ میں یہ واپس کبھی نہیں لوٹوں گا، یہ مثال دی کہ اس طرح سے انسان طے کرے کہ میں نے واپس نہیں لوٹنا، تو وہ توبۃ النصوح ہوتی ہے۔ صحیح۔ اب اگر کسی نے توبہ کی ہے جی، اور توبہ کے بعد اس کا عزم یہی ہے، اور توبہ کی 4 شرائط میں ایک شرط بھی یہ ہے صحیح کہ ان یعزم، کہ وہ یہ ڈٹرمینیشن اور اس ارادے کا اظہار کرے جی کہ اللہ یعود الیہ ابدا، صحیح، کہ دوبارہ کبھی بھی اس گناہ کی طرف واپس نہیں آئے۔ بالکل ٹھیک۔ اگر یہ گناہ کی یہ جو توبہ کی شرائط میں ساری شرائط موجود ہیں، لیکن 4 شرائط، صحیح، سب سے پہلی شرط ہے ان یندم علی فعلہ، بالکل ٹھیک۔ بلکہ میں یہ کہوں گا کہ یہ دوسری شرط ہے، اس سے بھی پہلی شرط یہ ہے ان یقلع عن المعصیہ، کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ انسان گناہ سے باہر آئے۔ بالکل ٹھیک، گناہ میں ملوث ہوتے ہوئے توبہ قبول نہیں ہوتی، بالکل ٹھیک۔ یعنی آپ اگر کسی بھی گناہ میں ملوث ہیں صحیح، اور توبہ کیے جا رہے ہیں تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایسے ہی ایسے، گناہ سے ان یقلع عن المعصیہ، یہ پہلی شرط ہے، اس میں سے باہر نکل آئے۔ بالکل ٹھیک۔ پھر اس کو بھی دوسری شرط آپ قرار دیں کہ ان یندم علی فعلہا، اس کے اوپر اس کو ندامت ہو، پشیمانی کی، اللہ میں نے تو نہیں کرنا تھا، یہ منسوخ ہو گیا۔ صحیح، تیسری بات یہ کہ یعزم اللہ یعود الیہ ابدا، یہ عزم کرے کہ میں دوبارہ کبھی بھی اس میں واپس نہیں آؤں گا، اس گناہ کے اندر۔ بالکل ٹھیک۔ اور اس میں اس مثال کو لے لیجئے جو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث میں ہے کہ جس طرح تھن میں دودھ واپس نہیں جا سکتا، اس طرح سے آپ گناہ کی طرف واپس نہیں جا، یہ عزم ہو، یہ عزم، یہ توبۃ النصوح ہے۔ چوتھی شرط اس وقت لاگو ہوتی ہے جب آپ نے کسی اس عمل کے اندر، اس گناہ کے اندر کسی آدمی کا، کسی فرد کا حق بھی شامل ہو۔ آپ نے کسی کا حق مارا ہے، صحیح، تو جب تک آپ اس کا حق اس کو واپس نہیں کریں گے آپ کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ لہٰذا یہ نہیں ہے کہ آپ صرف اللہ سے توبہ کر لیں، آپ نے کسی کا مال چوری کیا ہے، بالکل ٹھیک، کسی کو نقصان پہنچایا ہے، صحیح، اب اللہ سے توبہ کر لیں تو آپ کا گناہ معاف ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ صحیح صحیح صحیح، حقوق العباد جو ہیں وہ آپ کو پورے کرنے پڑیں گے، بالکل ٹھیک، پھر آپ اللہ سے معافی مانگ لیں۔ بالکل ٹھیک، ہاں، اگر کسی کا اگر حق آپ پورا نہیں کر سکتے آپ اس سے معاف کروا لیں، صحیح آپ اس سے معاف کروا لیں کہ مجھے معاف کر دیں، میں نہیں پورا کر سکتا، صحیح، پھر آپ اللہ سے معافی مانگیں۔ اچھا، جب کسی نے توبۃ النصوح کی ہے اور سچی توبہ کی ہے تو وہ توبہ ہے ہی ایسی کہ اس کے اندر یہ ڈٹرمینیشن شامل ہے کہ میں واپس نہیں جاؤں گا اس گناہ کی طرف۔ ایسے ہی ایسے ہی، اگر ایسی توبہ کی ہے صحیح تو وہ قبول ہے انشاءاللہ، صحیح، اور اگر وہ توبہ کرنے کے بعد اس سے گناہ چاہے اگلے 5 منٹ بعد سرزد ہو جائے، یہ اب اس کا معاملہ نہیں ہے۔ صحیح، اس کی توبہ اگر ان ساری شرائط کے مطابق تھی ٹھیک ٹھیک، اور اس میں یہ عزم شامل تھا کہ میں نے ساری زندگی گناہ نہیں کرنا، اگر یہ عزم شامل تھا تو اس کی توبہ قبول ہے۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، اگر پھر اس سے گناہ ہو گیا تو ظاہر ہے ونس اگین وہ کسی حالات کی مغلوبیت ہوگی یا جذبات کی مغلوبیت ہوگی، تو جب پھر گناہ ہوا تو پھر اس کے اوپر وہ اسی طرح کی توبہ پھر لاگو ہوگی، پھر ہوگی تو پھر اس وہ توبہ قبول ہو جائے گی۔ یہ عمل اگر کوئی شخص دن میں 10 دفعہ بھی کرتا ہے